جی فی الحال اجازت، خدا حافظ۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ راشٹرپتی بھون نئی دلی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی صدارت میں مختلف ریاستوں کے گورنروں کی 2 روزہ کانفرنس شروع۔ کانفرنس کے ایجنڈے میں 3 فوجداری قوانین پر عمل درآمد کے علاوہ دیگر چند معاملات بھی شامل ہیں۔ گریٹر سری نگر کے لیے جامع ڈرینیج سسٹم تعمیر کرنے کے کام کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل کمشنر لیلی افسران کی میٹنگ۔ مختلف محکموں کو اس کام میں رکاوٹیں فوری طور دور کرنے کی ہدایت۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ یاترا کے پہلے 35 روز کے دوران 4,84,164 یاتریوں نے کیے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن۔ اور ٹیٹوال کپواڑہ میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 3 افراد جاں بحق۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج سے راشٹرپتی بھون میں گورنروں کی 2 روزہ کانفرنس شروع ہوئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو راشٹرپتی بھون میں گورنروں کی اس کانفرنس کی صدارت کر رہی ہیں۔ گورنروں کی یہ پہلی کانفرنس ہے جس کی صدارت صدر جمہوریہ کر رہی ہے۔ سبھی ریاستوں کے گورنرز کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ، دھرمیندر پردھان، شیوراج سنگھ چوہان، اشونی ویشنو اور ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ سمیت بہت سے مرکزی وزراء کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین اور CEO، پی ایم او کے دیگر سینئر افسران اور وزارت داخلہ کے کابینہ سیکرٹری بھی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے ایجنڈے میں 3 فوجداری قوانین پر عمل درآمد، اعلیٰ تعلیم میں اصلاحات اور یونیورسٹیوں کی وابستگی، نیز قبائلی علاقوں، امنگوں والے اضلاع اور بلاک اور سرحدی علاقوں جیسے ترقی والے میدانوں پر توجہ دی جائے گی۔ مائی بھارت، ایک بھارت شریشٹھ بھارت اور ایک ورکش ماں کے نام، نیز قدرتی کاشتکاری جیسی مہم میں گورنروں کے رول پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاستوں میں مختلف مرکزی ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل میں عوامی رابطوں اور گورنروں کے رول میں اضافے بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے تحت پریس انفارمیشن بیورو کے حقائق کا پتہ لگانے والے یونٹ نے ایسے 9,922 میسیجز کا پردہ فاش کیا ہے جو فرضی خبروں کے طور پر پھیلائے جا رہے تھے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کہی۔ آج راجیہ سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر نے کہا کہ حقائق کا پتہ لگانے والا یہ یونٹ 2019 میں قائم کیا گیا تھا اور ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس کے علاقائی یونٹ بھی قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ یونٹ نئی دلی میں قائم ہے۔ فرضی خبروں کو ایک سماجی برائی قرار دیتے ہوئے وزیر نے کہا کہ جھوٹی خبریں اور گمراہی کن اطلاعات پر قابو پایا جانا چاہیے۔ فرضی خبروں کے بارے میں TMC کے ممبر پارلیمنٹ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت سے متعلق کسی بھی بات کے بارے میں صرف حکومت بتا سکتی ہے اور یہ درست ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کا پتہ لگانے کا تعلق حکومت سے ہے۔ چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہے جو جمہوریت کا ایک لازمی اثاثہ ہے۔ نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد نے لوک سبھا میں جموں کشمیر کے ہیلتھ سیکٹر کو درپیش چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے اس جانب فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رواں بجٹ اجلاس کے دوران ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے گرانٹس پر ہو رہی بحث میں حصہ لیتے ہوئے میاں الطاف نے نقلی ادویات پر قدغن لگانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نہ صرف جموں کشمیر بلکہ ملک کے کئی اور حصوں میں نقلی ادویات کی فروخت ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس دوران ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے لوک سبھا میں جاری بجٹ پر ہو رہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے الزام لگایا کہ حکمران جماعت اقلیتوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتی ہے کیونکہ بقول ان کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے فنڈز میں کافی کمی کی گئی ہے۔ آج گاندربل میں یووا مورچہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن کی صدارت پارٹی کے ضلع صدر محمد امین شاہ نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اپنے اپنے علاقوں میں پارٹی کی مضبوطی کے لیے محنت اور لگن سے کام کریں اور پارٹی کے پروگراموں کو عوام تک پہنچائیں۔
श्रीनगर में आज ग्रेटर श्रीनगर के लिए जामे ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने के काम का जायजा लेने के लिए अफसरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधोरी ने की। मीटिंग से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे को हिदायत दी कि वो शहर के हवल इलाके में जमीन के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन को शिफ्ट करे ताकि एनबीसीसी सेवर ड्रेनेज के बाकी मानदा सेगमेंट पर काम शुरू कर सकें। उन्होंने सोरा में 90 फीट इलाके में भी सीवरेज नेटवर्क बिछाने की हिदायत जारी की। डिविजनल कमिश्नर ने महकमे बिजली को भी हिदायत दी कि वो एसटीपीज को बिजली कनेक्शन फराहम करे ताकि ये प्लांट काम कर सके। मीटिंग में सोरा इलाके के 16 दुकानदारों की बाजाबादकारी के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो शहर में सफाई को यकीनी बनाने के इकदाम करें। मीटिंग में आरएंडबी, पीएचई, एनबीसीसी, पीडीडी और यूईईडी के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 106वीं मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने की। मीटिंग के दौरान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के कामकाज का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि बोर्ड प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत नुमाया काम करने वाली एजेंसियों की फहरिस्त में शामिल हुआ है। बहुत पॉजिटिवली सारे मेंबर्स ने अप्रूव किया है, जिनमें काफी सारा फायदा हमारे बेनिफिशरीज को जाएगा। जो पैसा आता है भारत सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आता है, तो उसको एनहांस करने के लिए, एम्प्लॉयज के फायदे के लिए, या कुछ बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे उनको हमने अप्रूव किया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और यात्रा के 35 रोज के दौरान 4,84,164 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। अब जबकि यात्रा के 17 दिन बाकी रह गए हैं, उम्मीद है कि इन दिनों के दौरान गुफा में दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 5 लाख से तजावुज करेगी। आज सुबह मौसम खराब होने के बावजूद लगभग 4,300 यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। इस दौरान आज सुबह भगवती नगर जम्मू के यात्रा कैंप से 1,221 यात्रियों पर मुश्तमिल 36वां काफिला वादी की ओर रवाना हुआ। शहर श्रीनगर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और गंदगी को ठिकाने लगाने की मुहिम के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत सफाई सुथराई का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान शहर श्रीनगर के तमाम 74 इलेक्टोरल वार्डों के अवाम को शहर को गंदगी से साफ पाक रखने से मुतल्लिक मुख्तलिफ मशवरे दिए गए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वॉलंटियर्स ने इस मुहिम के दौरान आम लोगों से बात करते हुए उनमें सफाई सुथराई से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने की कोशिश की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि वो शहर श्रीनगर को गंदगी से साफ पाक रखने के अपने मिशन पर हमेशा काम करती रहेगी और इस सिलसिले में वो आवाम का ताउन भी हासिल करती रहेगी। कुपवाड़ा के टीटवाल इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सिख ब्रिज के पास एक स्विफ्ट गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। जाँ बहक हुए अफराद की शिनाख्त अनंतनाग के मुश्ताक अहमद खान, मलसू के नजीर अहमद मागरे और सीर हमदान अनंतनाग के फिरोज अहमद पाला के तौर पर हुई है। एसएचओ करना ने बताया है कि इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। स्टेट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट जम्मू के एडिशनल कमिश्नर नम्रता डोगरा ने टैक्स दहिंदगान को खबरदार किया है कि वो जाली या मल्टीपल क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। उन्होंने डीलरों से कहा कि वो अपने फोन नंबरात और ईमेल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करें ताकि उन्हें वक्त पर इत्तलात मौसूल हो सकें। जम्मू में आज डीलर्स मीट की सदारत करते हुए नम्रता डोगरा ने 2024-25 माली साल की पहली सहमाही की माली पोजीशन का जायजा लिया और आने वाले 3 क्वार्टर्स में आमदन की बढ़ोतरी के लिए तौर तरीकों की वजाहत की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू शहर के डीलरों के ईमानदाराना रवैये की तारीफ की। स्कॉस्ट कश्मीर में जारी तरबियती वर्कशॉप के दूसरे रोज एक खुसूसी सेशन मुनक्किद किया गया, जिस मौके पर स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मौजूद थे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्किड्स इन कश्मीर के मौजू पर मुनक्किद इस तरबियती वर्कशॉप में कई माहिरीन ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद कश्मीर वादी में ऑर्किड्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और इसे आम करना है। इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम एनआरसी, आईसीएआर और स्कॉस्ट ने मुश्तरका तौर किया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण स्कीम के तहत स्कूली बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना दिया जा रहा है ताकि गरीब और पसमानदा तबकों के बच्चे स्कूलों की ओर रागिब हो सकें। जिला कुलगाम के हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों को इस स्कीम के तहत मुफ्त खाना दिया जा रहा है। कुलगाम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल गनी ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि जिले में रोजाना 36,442 स्कूली बच्चों को पीएम पोषण स्कीम के तहत दोपहर का मुफ्त खाना मैसर किया जा रहा है।
ضلع پلوامہ کے لوگوں کی دیرینہ مانگ اب پوری ہونے لگی ہے کیونکہ وہاں تعمیر کیے جا رہے ایک بڑے پل کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ کام سرعت سے جاری ہے۔ پلوامہ اور بڑگام اضلاع کے کم سے کم 80 دیہات کو ملانے والے 150 میٹر نئے پل پر 26 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس پل کی تعمیر R&B محکمہ جہلم اینڈ توی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت کر رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے اس نئے پل کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں ان کی یہ دیرینہ مانگ پوری ہوگی وہیں انہیں مختلف دیہات تک عبور و مرور کی بہتر سہولت میسر ہوگی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کا کام ابھی زور و شوروں پہ چلا ہوا ہے اور تھوڑا سا کام اس پہ رہ گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور جو آپ کی وسادت سے بولنا چاہوں گا، جس میں 2-3 ڈسٹرکٹ یہاں آگے آتے ہیں اور کافی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگ سفر نہ کرے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کا کام جلد سے جلد اختتام ہوگا اور لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ لگ بھگ 4-5 لچھ لُکھ رلن اسلام آباد پہ بڑگوم ژرارِ شریف یوس مرگ کۄلگوم سری نگر یپٲرۍ حظ گژھِ علاقس یہ نوٚوُے یاوُن یہ علاقس گژھِ یپٲرۍ مطلب پانہٕ ؤنۍ رلان۔ وادی کشمیر کی خواتین اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے خود کے لیے روزگار تلاش کرنے کے لیے مختلف سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اننت ناگ ضلع کے ہلر ڈورو شاہباد علاقے سے تعلق رکھنے والی نصرت جان نامی خاتون نے پرائم منسٹرز ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے ذریعے راحت برانڈ نام سے صاف شہد کا کاروبار شروع کیا ہے۔ اس کام میں ان کے شوہر بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ جہاں یہ میاں بیوی سالانہ 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں وہیں ان کے اس یونٹ سے علاقے کے 10 نوجوانوں کو بھی روزگار مل رہا ہے۔ وادی کشمیر میں موسم کا مزاج کچھ بدلنے لگا ہے اور آئندہ 4 روز کے اندر وادی کشمیر کے چند مقامات پر بھاری بارشیں ہونے کا امکان ہے، جبکہ جموں خطے میں اس دوران کئی مقامات پر تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 سے 7 اگست تک کشمیر صوبے میں بہت سے مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ اس دوران جموں خطے میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ 3-4 کو تھوڑا سا رین فال ایکٹیویٹی بڑھنے کے چانسز ہیں جموں ڈویژن میں بھی اور یہاں کشمیر ڈویژن کے اندر بھی، اور کچھ ایک جگہوں پہ درمیانہ درجے کی بارشیں ہو سکتی ہیں آلموسٹ 30 to 40 ملی میٹر کے آس پاس، اور اس کے بعد پھر 5, 5, 6, 7 کے آس پاس تھوڑا سا رین فال انٹینسٹی کم ہوگا، لیکن ڈسٹریبیوشن وائز مور اور لیس فیئرلی وائڈ اسپریڈ تک رہنے کے چانسز ہیں۔ پھر اس کے بعد گریجولی کم ہوگا بارشوں کا انٹینسٹی ہے اور ڈسٹریبیوشن بھی، اور کچھ ایک جگہوں پہ بریف شاورز شارٹ پیریڈ کے لیے رہ سکتے ہیں، خاص کر 8 تاریخ کے بعد۔ باقی جموں ریجن میں مور اور لیس لگ بھگ 11-12 تاریخ تک بارشیں عموماً رہنے کے چانسز ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر۔